أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ خداوند کریم فرما رہے اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتہ کے بارے میں تجاوز کیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا تھا ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ایک واقعے کے حوالے سے ان دو آیتوں میں بات ہوئی ہے، اور یہ بھی واقعہ یہودیوں کے حوالے سے ہے۔ جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ یہودی نافرمانیاں کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک نافرمانی کا یہاں پہ بھی ذکر ہے جو ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے روز جمعہ ایک بڑا ہی متبرک دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ایک متبرک دن ہے، یعنی عبادت کے دن ہے، اور ایسے ہی یہودیوں کے لیے یہ جو ہفتہ کا دن تھا یہ متبرک تھا۔ کیا تھا جی؟ یعنی ایک مقدس دن تھا، انہیں حکم تھا کہ دوسرے دنوں میں آپ کام کریں، سیر و شکار جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہفتے والے دن آپ شکار نہ کریں۔ ہفتے والا دن اللہ کی عبادت کے لیے رکھیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی۔ کام کیا تھا؟ سمندر کے قریب جو لوگ رہتے تھے ان کا کام تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، تو انہیں خدا کی طرف سے حکم ملا کہ ہفتے والے دن آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ سمندر کون سا تھا اور علاقہ کون سا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بحیرہ احمر جو فلسطین کے قریب ہے وہ سمندر تھا، اور اس کے قریب جو علاقہ تھا وہ تھا ایلا، جو آج کل ایلات کے نام سے مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ نافرمانی کی۔ نافرمانی کیسے کی کہ جیسے ابھی بھی ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں تو بہت سارے جو اسلام کے احکام ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی طریقے سے ان کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ مثلا جیسے کہ اگر آپ دیکھیں سود والے کو منع کیا جائے تو وہ کیا کہے؟ وہ کہے کہ یہ تو تجارت ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک تجارت ہے۔ انہوں نے ایک ہیلا بہانہ بنا لیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے سمندر کے نزدیک حوض بنا لیے تھے، بڑے بڑے حوض بنا لیے، اور ان کا آگے سمندر تک راستہ بنایا، چھوٹی چھوٹی نہریں بنا لی۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ جمعے والے دن حوضوں کا راستہ کھول دیتے تھے، اور ہوتا ایک اور بھی تھا کہ سمندر کی سطح پہ مچھلیاں بھی ہفتے والے دن زیادہ آتی تھی۔ وہ حوضوں کا جو ہے راستہ کھول دیتے تھے، تو انہیں نہروں کے ذریعے وہ پانی جو ہے ان کے حوضوں میں آ جاتا، اور ساری مچھلیاں جو سطح آب پہ ہوتی تھی وہ آ جاتی تھی ان کے حوضوں میں۔ جب شام کے ٹائم پہ وہ واپس جانے لگتی تھی وہ راستہ بند کر دیتی تھی۔ ہفتے والے دن تو وہ نہیں پکڑتے تھے، اتوار والے دن جا کے وہ پکڑ لیتے تھے، اور وہی عذر جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ سود کا کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تجارت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑا، ہم نے تو انہیں کب پکڑا ہے؟ اتوار والے دن پکڑا۔ یعنی اس قسم کا وہ عذر بھی پیش کرتے تھے۔ علماء مفسرین نے یہ بیان کیا، ایک تو یہ بیان کیا کہ انہوں نے حوض بنا لیا اور نہروں کے ذریعے آ جاتی تھی،
ایک اور بھی ہے کہ یہ کانٹے ڈال آتے تھے، یہ ایک دوسری روایت، کانٹے ڈال آتے تھے، ان میں پھنس جاتی تھیں مچھلیاں اور ان کو جا کے نکالتے تھے کب؟ اتوار والے دن۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ انہوں نے اس حکم کو بالکل ہی پس پش ڈال کے اعلانیہ یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اور مفسرین بعض یہ بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ سارے ہی درست ہو، بھی پہلے انہوں نے حوض بنا کے اس طریقے سے پکڑی ہو، تو بعد میں جب ان کے نزدیک یہ گناہ جو ہے وہ کم نظر آیا، پھر انہوں نے اعلانیہ شروع کر دیا۔ باہر کا پھر انہوں نے یہ کام کیا۔ اور کیا کی، اور ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ مچھلیاں پکڑنا ویسے کوئی جرم، علماء و مفسرین نے بتایا ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا، اور جس امتحان میں یہ ناکام ہوئے، اور اس امتحان کے بدلے میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ تین قسم کے لوگ تھے ان لوگوں میں سے۔ ایک وہ تھے جو گنہگار تھے، جنہوں نے یہ کام کیا، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ دوسرے وہ تھے جو سکوت اختیار جنہوں نے کیا ہوتا، جو خاموش تھے، یعنی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے نہیں تھے۔ جیسے آج کل ہمارے دور میں بھی ایسے کثرت کے ساتھ لوگ ملتے ہیں، مجھے اپنے سے کام ہے، کسی کے ساتھ میرا کیا ہے جی۔ اکثر لوگوں کی زبان سے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، بھائی دوسرے جائیں جاننا، مجھے ان سے کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں تک انسان کا اثر و رسوخ ہے وہاں تک کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان کو کرنا ہے۔ جو نہیں کرتا، ہمارے سامنے یہ واقعات موجود ہیں کہ جن واقعات میں جنہوں نے نہیں کیا ان پہ بھی عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، 1,00,000 بندہ جو ہے وہ اس پہ عذاب آیا، لیکن سارے بندوں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ کثرت کے ساتھ بندے وہ تھے جنہوں نے منع نہیں کیا تھا، ان پہ بھی عذاب آ گیا۔ یہاں پہ بھی یہ جو واقعہ ہے اس میں بھی 3 قسم کے گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا جس نے گناہ کیا، دوسرا وہ گروہ تھا جس نے سکوت اختیار کیا، تیسرا وہ گروہ تھا جو نصیحت کرتا تھا۔ اب یہ جو عذاب آیا ہے، جو مسخ ہو گئے، مسخ کیسے ہوئے؟ بندر بن گئے۔ یہ بنی اسرائیل والے جنہوں نے نافرمانی کی، یہ کیا بن گئے؟ یہ بندر بن گئے۔ دوسرے جو تھے وہ بندر نہیں بنے تھے جنہوں نے سکوت اختیار کیا، لیکن وہ بھی مر گئے تھے، عذاب ان پہ ایسا آیا تھا۔ تیسرے جو تھے جو نصیحت کرتے تھے، وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلے گئے تھے، اگر آپ بات نہیں مانتے تو ہم اس شہر میں ہی نہیں، وہ بچ گئے تھے۔ تو کیا ہوا تھا جی؟ بچ گئے تھے۔ اب یہ جو بندر بنے تھے، اب اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ جو آج کل بندر ہے یہ انہی کی اولاد ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بندر تو فوری مر گئے، ایک دن کے اندر مر گئے اور ختم ہو گئے۔ وہ جو انسان مسخ ہوا تھا وہ کیا ہوا؟ وہ مر گئے تھے، ان کی کوئی آگے اولاد نہیں چلی گئے۔ بات یہ کہ اس کے اندر جو خدا متعال سمجھانا چاہتا ہے، اس کا ذکر خدا متعال نے سورہ اعراف میں بھی کیا، اور سورہ اعراف میں تو اپنے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو اپنے دور کے یہودی ہیں نا، ان کو یہ واقعہ سناؤ، ان کو یہ واقعہ سناؤ، یہی کہ آپ کے جو پہلے تھے، بڑے تھے، آباؤ اجداد تھے، انہوں نے یہ کیا تو ان کا یہ حال ہوا ہے۔ یعنی ان کو سمجھاؤ تاکہ انہیں سمجھ آ جائے، یہ واقعہ یاد کرواؤ تاکہ ابھی یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اس سے باز آ سکے اور ان کے انجام کو سمجھ سکیں۔ بھی انجام کیا ہو سکتا ہے جب آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ رسول اعظم نے یہ واقعہ سنایا، کیا وہ باز آ گئے؟ تو ایسا نہیں ہوا۔ جیسے وہ تھے آج بھی ایسے ہی ہے، انہوں نے کچھ سیکھا، لیکن یہ جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں خداوند متعال نے ایک بات کی۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں یہ جو واقعہ ہے اس زمانے کے لوگ اور بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم نے اس سے درس حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تو ان کا یہ حال ہوا۔ کیا ہم لوگ خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں نا جی؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے درس حاصل کرو۔ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور کیا کس نے؟ اللہ نے ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نافرمانی جب آپ کرو گے تو یہ دیکھو کس کی ہے؟ خدا کی نافرمانی۔ اور آگے متقی لوگ جو ہے ان کے لیے فرمایا ان کے لیے نصیحت ہے۔ ظاہر ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی متقی لوگ ہیں کہ جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، یعنی اس میں اگر کوئی کمی بھی پائی جاتی ہو تو وہ اس سے سیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی ذکر کیا کہ تقوی رکھنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ ظاہر ہے جب تقوی رکھنے والا ایسے واقعے کو پڑھتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
جو خدا والا بندہ ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اس کے ایمان میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ لیکن جو دوسرے ہیں ان کے لیے بھی ایک درس ہے کہ اگر تم نافرمانی کر رہے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی خدا متعال نے ان واقعات کے ذریعے ہمیں سمجھایا، ہر دور کے لوگوں کو سمجھایا، تاکہ ہم خدا متعال کے جو احکام ہیں اس پہ عمل کر سکیں، خدا کی اطاعت کر سکیں، نبی اعظم کی اطاعت کر سکیں، اور جو تیسری اطاعت ہے اولو الامر کی بھی اطاعت کر سکیں۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن کے ان واقعات سے، ان تعلیمات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔